علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اجمیری، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، طب نبوی سے علاج، بک نمبر 1 اسلامی لائف، سیکشن نمبر 1 ریلیجیس رسپانسبلٹی، چیپٹر نمبر 4 پریئرز یعنی کہ نماز۔ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ معراج میں جو نماز کا تحفہ ملا اس کے اوپر بڑی طویل احادیث مبارکہ موجود ہے اور سبھی لوگ ان چیزوں سے آشنا ہیں تقریباً۔ خاص طور پہ جو 5 وقت کی نماز جن کو فرض قرار دیا گیا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان وقتوں کی جو نماز ہے وہ اسی وقت ادا کی جائے اور مکمل ادا کی جائے۔ جیسے مسلک ہے امام اعظم کے ابو حنیفہ، شافعی، حنبلی، مالکی، جو جس مسلک پر قائم ہے وہ بالکل اپنے آپ میں اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے مسلک پر قائم رہے، اپنے امام کی اطاعت کرے اور جو امام کی اطاعت میں جن جن رکعت کا ذکر کیا گیا ہے ان کو اسی طریقے سے پڑھے اور اس میں کسی بھی قسم کا شارٹ کٹ نہیں دیکھیں۔ عشاء کی نماز الحمدللہ 17 رکعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مکمل 17 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اب اس کے جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں اس کا آپ اندازہ لگا نہیں سکتے اور اس کو ہم اپنی ان ویڈیو میں بتا نہیں سکتے۔ یہ جب ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی جو روحانی، ذہنی اور جسمانی برکتیں ملتی ہے، اس کا ہم خود اندازہ لگائیں گے جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ آپ نماز کے ٹائمنگز کو دیکھیے، سورج کی جو مومنٹ ہے ان کو دیکھیے، چاند کی جو مومنٹ ہے ان کو دیکھیے، اور جو سال کے 12 مہینے ہیں ان میں جو 12 مہینے میں سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، زوال کا وقت ہونا، پھر تہجد کی نماز، پھر اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، پھر زوال کا وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تمام ٹائمنگز کو ہم دیکھیں گے اور ان تمام ٹائمنگز کے اندر جو ہمارا باڈی موومنٹ ہوتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، پھر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے سلام کے تعلق سے، رفع دین کے تعلق سے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہترین اور ایک مکمل ورزش ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اور اگر آج کے نوجوان ورزش کے لیے جو جم وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ورک آؤٹس کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھیں، عشاء کی 17 رکعت نماز پڑھیں، ان کو تقریباً ورک آؤٹ مل جائے گا۔ اور یہ جو مسلز بلڈنگ ہے یہ وقتی طور پر ہے۔ جب یہ مسلز کو اتنے انٹیکس نہیں ملیں گے اور خاص طور پہ جو مضر قسم کے پروٹینز وغیرہ لیے جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ تلبینہ کا استعمال کیا جائے۔ جبکہ پروفیٹک میڈیسن اٹ از کمپلیٹلی کو ریلیٹڈ ود ماڈرن سائنس۔ تو الحمدللہ جو نماز کا موضوع ہے، سب سے پہلے تہجد کی نماز، اس وقت جو سورج کی ڈگری ہوتی ہے، چاند کی ڈگری ہوتی ہے، اس میں جو ہمارا ورک آؤٹ ہوتا ہے تہجد میں، بہت سارے ڈپریشنز تو ایسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہم واک کر کے جاتے ہیں مسجد میں، جماعت کے ساتھ نماز کرتے ہیں، تو صبح کی ہماری جاگنگ ہو گئی۔ پھر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جب ہماری جو انٹری مسجد میں ہوتی ہے وہ اندھیرے میں ہوتی ہے۔ جب ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں تو پھر افق یعنی کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے 40 منٹس بعد یعنی کہ جیسا موسم چلتا ہے، اشراق کہتے ہیں کہ جب سورج کی جو کرنیں جب پھٹ کے زمین پر منتشر ہوتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس کی بڑی برکت ہے۔ پھر اس کے کچھ وقفے کے بعد میں چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کے وقت کے بارے میں تو حدیث آئی ہے کہ وہ جتنے جسم میں 360 جو جوڑ ہے اس کا وہ صدقہ ہے۔ تو جو لوگ بھی سائیکیٹیا، آرتھرائٹس یا نیومیٹک جو کس قسم کی بھی ان کو جوڑوں کی تکلیف ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ پھر ظہر کی نماز بہتر ہے کہ وہ
ظہر کی نماز کے پہلے کھانا کھائیں، پھر اگر عصر کی نماز ہے تو اس وقت قہوہ وغیرہ کا استعمال کریں، مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا لیں اور عشاء کی نماز کے بعد میں سو جائیں۔ تو یہ اوقات، پھر ان میں جو نمازیں اپنے اپنے فقہ کی وجہ سے جو ان کی رکعتوں کو ترتیب دیا گیا ہے، اس کا اگر ہم اہتمام کریں تو نماز اپنے آپ میں ایک ورزش ہے، ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اور الحمدللہ نماز کے ذریعے ہم نے کئی لوگوں کے السر، کئی لوگوں کے ڈائجیشن پرابلم، کئی لوگوں کا ویٹ لاس کیا ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے پورے جو 1000 ویڈیوز ہیں اسے دیکھیں، اور جو ہماری بک اردو، انگلش اور ہندی میں جو شائع ہوئی ہے ویب سائٹ کے اوپر، ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کریں، یہ کتابوں کو دستیاب کریں۔ کوئی بہت زیادہ اس کا ہدیہ نہیں ہے، صرف 500 روپیہ ہے۔ جس لینگویج میں آپ کو کتاب چاہیے وہ دستیاب ہے، اور زندگی بھر کے مٹیریل کا آپ کو ایکسیس ہے۔ جو بھی ہماری ریسرچ ٹیم اس پہ ریسرچ کرتی ہے، ایک چیپٹرز کو وہ پیش کرتی ہے سائنٹیفک وے کے ذریعے۔ تو اس طرح سے جو نماز کی جو ہمیں ایک مبارک تحفہ ملا ہے، اس کا ہم اہتمام کریں اور بہت ساری جسمانی، روحانی اور ذہنی بیماریوں سے نجات پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔